أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. معاملہ یہاں تک ہوا کہ حضرت یوسف نے بنیامین کو ایک جو ہے وہ سمجھوتے کے تحت ٹھہرا لیا. اب بنیامین کو ٹھہرایا گیا تو بھائیوں کو پریشانی لاحق ہوئی. تو اب بھائیوں نے حضرت یوسف سے ریکویسٹ کی کہ بنیامین کو نہ ٹھہرائیں. تو اب اس ریکویسٹ کو قرآن بیان کر رہے ہیں. قالوا ایھا العزیز انا لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین. بھائیوں نے یہ کہا کہ اے عزیز مصر، یہ جو ہے بنیامین، اس کے جو والد ہیں وہ بوڑھے ہیں، شیخاً کبیرہ، بہت زیادہ بوڑھے ہیں. فخذ احدنا مکانہ، تو کیا کر توں کہ ہم میں سے کسی ایک کو بنیامین کی جگہ پر لے لے. انا نراک من المحسنین، ہم تجھے احسان والا اور اچھا آدمی سمجھتے ہیں. یہاں پر اس آیت سے قالو یا یو العزیز، عزیز کے دو معنی ہیں. ایک یہ معنی ہے کہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں منسٹر کو عزیز کہا جاتا تھا، ایک ٹائٹل تھا، ایک عہدہ تھا عزیز. دوسرا معنی اس کے ہے کہ عزیز کا معنی یعنی عزت والا، اقتدار والا، پاور والا. قالو ایو العزیز، اے صاحب اقتدار شخصیت، انا لہو ابن شیخن کبیرہ، کہ اس کا جو ہے والد کیا ہے، ایک بوڑھا آدمی ہے. اب انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارا والد، کہا اس کا والد، کیونکہ اس کی جدائی کو والد برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے نسبت دی ہے بنیامین کی طرف. اور دیکھیں ایک اور چیز نقطہ اس آیت سے نکلتا ہے، دیکھیں یہ کتنے یہ بھائی تھے، یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا. یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے اپنے والد سے خیانت کی. یہ وہی بھائی تھے جنہوں نے چلاکی کی، اپنے آپ کو کچھ سمجھتے تھے. لیکن یہاں پر آ کر ریکویسٹ کر رہے ہیں اسی یوسف سے جس کے ساتھ فراڈ کیا انہوں نے. یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ جو آدمی صاحب اقتدار ہے، پاورفل ہے، مسل ہے اس کو ان چیزوں پر گمان نہیں کرنا چاہیے. ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ وہی اقتدار والا آدمی، پاور والا آدمی مجبور ہو جائے گا کہ وہ درخواست کرے. یہاں پر بھی وہ درخواست کر رہے ہیں، قالوا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا، کہ اس کا والد ایک بوڑھا آدمی ہے. خود یعنی بوڑھا آدمی ہے، برداشت نہیں کر سکے گا تنہائی کو، برداشت نہیں کر سکے گا کہ بنیامین اس سے دور ہو جائے. خود احدنا مکانو، ہم میں سے کسی ایک کو اس کی جگہ پر لے لو. اور پھر کہا انا نراک من المحسنین، ہم تجھے احسان والا پاتے ہیں، نیکوکار پاتے ہیں، تمہیں صالح آدمی پاتے ہیں. یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ دیکھیں انسان زمانے کے اتار و چڑھاؤ میں اس کی نیکی، اس کے احسان کنندہ ہونے میں فرق نہیں پڑتا. یہاں پر بھی یہ یوسف علیہ السلام کتنے مراحل سے آئے ہیں، تو ہر جگہ انہیں محسن کہا گیا. یعنی ان کو جیل میں قیدیوں نے بھی محسن کہا، اور یہاں پر بھائی بھی محسن کہہ رہے ہیں. کون سے بھائی؟ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، جو ان کے خلاف تھے، لیکن آج انہیں محسن کہہ رہے ہیں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی نیک ہے، پارسا ہے، خدائی آدمی ہے، اللہ کا خوف کھانے والا آدمی ہے، وہ ہر حالات میں سیم رہتا ہے، چاہے سختی ہو، چاہے پریشانی ہو، ٹینشن ہو، خوشی ہو، اس کی عادات سیم رہتی ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ کمال یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خوشی میں بھی خدا کو یاد کرے، تنگی میں بھی خدا کو یاد کرے.
کئی لوگ ایسے ہیں جو خدا کو خوشی میں بھول جاتے ہیں، تنگی میں خدا کو یاد کرتے ہیں. یعنی جب ان پر نعمتوں کی خدا کی طرف سے نعمتیں نچھاور ہوتی ہیں، پیسے والے ہو جاتے ہیں تو عیاشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن وہی لوگ جب غریب ہو جاتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیتے ہیں اور گڑ گڑانا شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ اس انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. پریشانی کی حالت میں بھی اور خوشی دونوں حالت میں انسان کو نیک ہونا چاہیے اور پرہیزگار ہونا چاہیے اور خدا والا ہونا چاہیے. کالا معاذ اللہ، خدا کی پناہ مانگتا ہوں، ہرگز ممکن نہیں ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، خدا کی پناہ مانگتا ہوں ہم صرف اسی آدمی کو پکڑیں گے جس کے پاس ہمارا سامان تھا، جس نے ہمارا سامان لیا ہے، عنده، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. انا اذا لظالمون، ایسا اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم ظالم ہو جائیں گے. دیکھیں، کالا معاذ اللہ، حضرت یوسف نے کہا کہ کیا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان ناخذ، صرف ہم اسی آدمی کو پکڑیں گے کہ جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا ہے. اتنی پیاری ظریف بات کی حضرت یوسف نے، نہیں کہا کہ جس نے ہماری چوری کی ہے. یعنی کیا ہے، مطلب بھی پہنچانا چاہتے تھے، مقصد بھی حاصل کرنا چاہتے تھے، اور ساتھ یہ بھی چاہتے تھے کہ کوئی جھوٹا الزام نہ لگے بنیامین پر. یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو پکڑیں گے جس کے پاس جس نے ہمارا سامان چرایا ہے، یہ چوری کی ہے، بلکہ یہ کہا کہ جس کے پاس ہمارا سامان پایا گیا ہے اس کو ہم پکڑیں گے. یعنی کتنی ظرافت کے ساتھ، یعنی یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں آپ توریہ بھی کر رہے ہیں تو کوشش کریں توریہ میں ایسے الفاظ استعمال کریں کہ بے جا کسی پر تہمت نہ لگے، الزام نہ لگے، بے جا بے گناہ آدمی پر تہمت نہ لگے. اور ایک اور نقطہ اس آیت سے وہ نکلتا ہے کہ دیکھیں نا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، اسی کو پکڑیں گے کہ جس کے پاس سامان ہم نے پایا ہے. یہاں اس سے نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہیں نا، کسی کے رونے پر نہ جائیں، کسی کی عاجزی پر نہ جائیں، کسی کی واہ ویلا پر نہ جائیں. انہوں نے کہا کہ بھائی ہم دور سے آئے ہیں، ہم یہ سامان لینے کے لیے آئے ہیں، یہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، اس کو نہیں پائے گا تو پریشان ہو جائے گا. ساری باتیں کی، رونا رویا انہوں نے، لیکن حضرت یوسف نے کیا کیا، اٹل فیصلہ کیا. یہ آیت جو ہے بتا رہی ہے کہ جو لوگ فیصلے کے مقام پر ہوتے ہیں، قاضی ہوتے ہیں، جج ہوتے ہیں، انہیں احساسات اور جذبات کے مقابلے میں جو ہے نہیں جھکنا چاہیے، بلکہ جو قانون کہتا ہے، جو شریعت کہتی ہے، جو تقاضے جو ہے وہ جس چیز کا عرف تقاضا کرتا ہے، معاشرہ تقاضا کرتا ہے، عقل اس کو بجا لانا چاہیے. اتنا رونے کے باوجود وہ روئے ہیں، پیٹے ہیں، شور مچایا انہوں نے، لیکن یوسف علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا ہو تو اسی پر قائم رہے. اور پھر ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ قانون سب کے لیے قانون ہے، چاہے وہ ایک معاشرے کا چھوٹا ترین فرد ہو، اس کے لیے بھی قانون ہے، ایک وزیر کے لیے بھی قانون ہے، ایک بادشاہ کے لیے بھی قانون ہے. قانون یہ تھا کہ جس کے پاس مال ملے گا، جو چوری کرتا ہوا پکڑا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا. اب یوسف علیہ السلام یہ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ وزیر ہے، قانون کو چینج کر دیں اور بنیامین کی جگہ کسی اور کو پکڑ لیں. اور یہی آیت بتا رہی ہے، یہ دیکھیں نا، اذل الظالمون، کہ اگر کوئی قانون تبدیل کرتا ہے، قانون پر عمل نہیں کرتا، یا کسی دوسرے کے جرم میں سزا دیتا ہے تو وہ ظالم ہے. واضح قرآن میں ہے صحیح کہ آپ کسی کو دوسرے کے جرم میں نہیں پکڑ سکتے. اور جو ہے لا تزروا وازرۃ وزر اخری، قرآن کی آیت، کہ آپ کسی کو دوسرے کے جرم میں نہیں پکڑ سکتے. ہماری زبان میں مثال دی جاتی ہے، قسم کرے نانی چٹی دو طرح تھے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جس نے غلطی کی ہے، جس نے مسٹیک کی ہے، اسی کو سزا ملنی چاہیے، اور دوسرے کو سزا آپ نہیں دے سکتے. اور یہ شریعت کا اٹل جو ہے وہ قانون ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس قانون پر یہاں پر عمل ہوتا ہے، یورپی ممالک میں عمل ہوتا ہے. پاکستان میں ایک آدمی بیچارہ کو غلطی کرتا ہے، اس کے باپ کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے، اس کی والدہ کو بھی جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بھائیوں کو بھی پکڑ لیا جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پورے گاؤں کو بیچارے کو، غلطی ایک آدمی نے کی ہے، مسٹیک آدمی نے کی ہے، جرم ایک آدمی نے کیا، لیکن کیا کرتے ہیں، پورے گاؤں کو اٹھا کر پولیس لے جاتی ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے کسی کو دوسرے کے بدلے میں آپ نہیں پکڑ سکتے، سزا نہیں دے سکتے.
اور یہ قانون کی بھی دو شکیں ہیں، یا قانون یا شرعی جو احکام ہے، ایک خود قانون ہے، ایک اس کی مصداق امپلیمنٹیشن ہے۔ خود قانون کیا ہے؟ وہ شریعت بیان کرتی ہے، اس کی جو اپلیکیشن ہوتی ہے وہ بعض اوقات ماہرین پر چھوڑ دی جاتی ہے، بعض اوقات عرف پر چھوڑی جاتی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کہتی ہے شراب حرام ہے، شراب پینی جائز نہیں ہے، جو بھی اس کا مرتکب ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ اب یہ حکم شریعت نے بیان کر دیا، آیا یہ باٹل جو سامنے پڑی ہوئی ہے اس میں جو لکوڈ ہے یہ شراب ہے یا نہیں؟ یہ شریعت نہیں بیان کرے گی، یہ ماہرین بتائیں گے، یہ لیبارٹری بتائے گی۔ مثال ایک اور عرض کروں، شریعت نے کہا کہ داڑھی رکھنی واجب ہے، اب اس کا سائز کتنا ہونا چاہیے؟ 1 مٹھ ہو، 1 گز ہو، 1 میٹر ہو، کتنی ہونی چاہیے؟ اب شریعت اس کے بارے میں خاموش ہے، شریعت نے اس حکم کو عرف پر چھوڑ دیا ہے کہ عرف اگر معاشرہ جو معاشرے کا جو ہے وہ سکیل ہے، عمومی سکیل ہے، انڈیویجلی نہیں، کیس ٹو کیس نہیں، جو جرنل سکیل ہے معاشرے کا، وہ اگر بتا رہا ہے کہ اس آدمی کی داڑھی ہے، اس کو داڑھی کہا جائے گا۔ وہ معاشرہ اگر کہہ رہا ہے نہیں یہ تو کیا ہے، سستی کی وجہ سے چھٹی ہوئی ہے، پریشانی کی وجہ سے چھٹی ہوئی ہے، یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے صدر کی داڑھی چھٹی ہوئی ہے، وہ پھر وہاں کہیں گے کہ بھائی یہ داڑھی نہیں ہے جی، اس نے بھی پہلے داڑھی نہیں تھی اس کی، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے داڑھی رکھ لی ہے۔ اس نے بھی بتایا کہ اگر میدان میں شجاعت دکھانی ہے، بہادری دکھانی ہے، یہ غم ہونا ہے تو داڑھی رکھنی پڑے گی جی، حالانکہ اس کا شریعت سے واجب ہونے سے، مستحب ہونے سے کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں، فَلَمَّ اسْتَيْئِسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، کہ جب وہ مایوس ہو گئے حضرت یوسف سے کہ یوسف بات نہیں ماننے والے، اور کیا ہے وہ بنیامین کو ہی پکڑیں گے، تو کیا کیا انہوں نے؟ خَلَصُوا نَجِيًّا، وہ علیحدہ ہو چلے گئے، یوسف علیہ السلام سے علیحدہ چلے گئے مشورے کے لیے، آپس میں کیا ہے، مشاورت کرنے کے لیے، ایڈوائس دینے کے لیے۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، جو ان میں سے بڑا تھا بھائی، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاءَكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ، تم نہیں جانتے کہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ لیا تھا، اور اس وعدے میں تم سے اللہ کا تعہد لیا تھا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور ایک تو تم نے یعقوب سے وعدہ کیا تھا خدا کو گواہ بنا کر، اور دوسرا اس سے پہلے تم نے جو کوتاہی کی تھی یوسف سے متعلق اس کے بارے میں بھی تمہیں علم ہے، تو پھر تم نے کیوں مان لی اس کی بات، اس بادشاہ کی بات، اس منسٹر کی بات، اور کیوں چل پڑے؟ فَلَنْ أَبْرَحُ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي، کہ کیا ہے، او يَحْكُمُ اللَّهُ لِي وَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ، میں یہیں بیٹھا رہوں گا یہاں تک کہ میرے والد مجھے اجازت دیں، یا اللہ میرے لیے کوئی حکم نازل کرے، وَخَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین حکم نازل کرنے والا ہے۔ یعنی ایک نقطہ یہاں سے نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ ان نے کیا کہا، لن ابرح الارض، میں نہیں جاتا ہوں، یہیں بیٹھ جاؤں گا۔ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہ دھرنا دینا مطالبات منوانے کے لیے، یہ ہڑتال کرنا مطالبات منانے کے لیے، یہ پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہ بھی اس نے کہا کہ میں دھرنا دے دوں گا یہاں پر، بڑے بھائی نے، حتیٰ یأذن لی ابی، کہ یہاں تک کہ کیا ہے، مجھے میرے باپ اجازت دے۔ اور ایک اور نقطہ بھی اس آیت سے نکلتا ہے، وہ نقطہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیں نا، کالا کبیرہم، ان میں سے جو بڑا تھا اس نے بات کی۔ یعنی یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہمیں بعض اوقات میٹنگ میں، معاشرے میں، گفتگو میں بڑوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، چاہے والد ہو، والدہ ہو، بڑا بھائی ہو، تو کیا ہے، اس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز ہے یہاں بتائی جا رہی ہے کہ جب والد نہ ہو، والدہ نہ ہو، تو آپ کے گھر میں بڑا بھائی والد کی جگہ پر ہے، یہاں بھائی نے بات شروع کی ہے، اس نے سٹارٹ کی ہے، اور تب اس نے سٹارٹ کی ہے کہ بھائیوں نے اجازت دی ہے، اس کو پرمیشن دی ہے، اس کی بات سنی ہے، تو تب وہ بڑے بھائی نے ایسی بات کی ہے۔ بس انسان کو معاشرے میں بہتر کردار ادا کرنے کے لیے بڑے بھائی کو رسپیکٹ دینی چاہیے۔ اور پھر ایک اور چیز بھی ہے،
بڑے بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ بڑا پن دکھائے، وہ بھی سربراہی کا حق ادا کرے، وہ بھی پیار کرے، محبت کرے، چھوٹے بھائیوں کو اپنے سے زیادہ عزیز سمجھے، ان کے حق و حقوق کا خیال رکھے، یعنی دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ اور اس لیے شریعت میں ہے نا، کہتے ہیں بڑے کا احترام کریں، کیوں کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، چھوٹے کا احترام کریں کیونکہ اس کی گناہ کم ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں الٹا ہو گیا ہے، بڑے کا احترام نہیں کرتے، کہتے ہیں اس کی گناہ زیادہ ہیں، زیادہ عمر بڑی ہوگی، زیادہ وقت گزارا، گناہ زیادہ ہے۔ چھوٹے کا احترام نہیں کرتے کیونکہ اس کی نیکیاں کم ہیں۔ الٹا معاشرے میں جو ہے وہ نظام بن گیا ہے۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے کہ بڑے کا احترام، اور پھر بڑا مختلف حوالے سے ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی عمر کے لحاظ سے بڑا، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، ایک علم کے لحاظ سے بڑا، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے، ایک آدمی خدا کے نزدیک باتقوا ہے، نیک ہے، پارسا ہے، تہجد گزار ہے، اس کا بھی احترام ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ وہ بڑا ہے کس میں، خدا کے نزدیک ہونے میں۔ بس بڑا ہونا جو ہے وہ معیار ہے مختلف حوالوں سے، لیکن قد کا بڑا ہونا معیار نہیں ہے کہیں بھی۔ میں نے نہیں پڑھا کہ کسی کا آدمی کا قد بڑا ہو تو آدمی کہے کہ بھائی اس کا قد بڑا ہے تو اس کو رسپیکٹ دے دی جائے، جی ٹھیک ہے جی، یا اس نے بال بڑے رکھے ہوئے ہیں تو اس کو رسپیکٹ دے دی جائے، ٹھیک ہے، یا اس کی شلوار بہت زیادہ لمبی ہے تو اس کو رسپیکٹ دی جائے۔ ایسا جو ہے وہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ داڑھی بہت زیادہ اس کی حد سے بڑھ گئی ہے تو اس کو رسپیکٹ دی جائے، یہ معیار کہیں بھی مقرر نہیں کیا شریعت نے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور نقطہ یہ نکلتا ہے کہ یہاں پر ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ خیر الحاکمین، انہوں نے کہا کہ میں اپنے والد سے، مجھے یا اجازت دیں والد صاحب، یا اللہ میرے بارے میں حکم کرے، وہ بہترین حکم کرنے والا ہے۔ یعنی آپ اپنے معاملات میں، لین دین میں، اپنے رویے میں، اپنی عبادات میں مین کسی ہستی کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو وہ خدا کی ذات ہے۔ پھر خدا کی ذات کو نظر رکھیں گے تو خدا آپ کی مدد بھی کرے گا، آپ کی پریشانی بھی دور ہوگی، آپ کی ٹینشن بھی دور ہوگی، آپ کے معاملات سیدھے رہیں گے۔ لیکن اگر اپنے معاملات میں خدا کو نکال دیں، سمجھے آپ ہی ہیں سارا کچھ، آپ ہی جو ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تو پھر خداوند تعالیٰ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا۔ جب خدا آپ کو تنہا چھوڑ دے گا پھر کہیں دنیا میں بھی کسی کا ٹھکانہ نہیں، اور آخرت میں بھی کسی کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب ایک اور یہاں سوال نکلتا ہے پورے جو ہے اس 2 آیتوں سے، وہ نکلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ایسا کر دیتے نا، ان میں سے کسی ایک بھائی کو لے لیتے اور بنیامین کو چھوڑ دیتے، ایسا کیوں نہیں کیا انہوں نے؟ حالانکہ انہوں نے ریکویسٹ کی، باپ کا بھی پتہ تھا بیمار ہیں، بزرگ ہیں۔ اس کی شریعت نے یہاں مفسرین نے 3 وجہ بیان کی۔ پہلی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر ایسا کرتے تو وہ جو پلان بنایا تھا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا، وہ ضائع ہو جاتا، وہ کیا ہوتا جو ہے نقش برآب ہو جاتا، ضائع ہو جاتا، ڈسٹرب ہو جاتا۔ پلان تو یہ تھا نا کہ بنیامین کو ٹھہرائیں، اگر بنیامین کو نہیں ٹھہراتے کسی اور کو ٹھہراتے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر یہاں بنیامین کو حضرت یوسف چھوڑ دیتے اور کسی اور بھائی کو پکڑ لیتے تو راستے میں یہی بھائی بنیامین کو کوستے رہتے اور اس کی پٹائی کرتے، کیوں کہ تو نے ہماری بدنامی کی ہے، چوری کی ہے، تیرے جو ہے وہ سامان سے یہ پیمانہ نکلا ہے، بادشاہ کا سامان نکلا ہے۔ ایک دوسری وجہ یہ تھی۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ کسی اور کو پکڑ لیتے بنیامین کے بدلے میں، تو ایک اور یہ چیز ہوتی کہ وہ آدمی جو ٹھہرا لیا جاتا یہاں پر بے گناہ وہ ہوتا، وہ اپنے آپ کو کوستا رہتا اور بے گناہی میں نفسیاتی مریض بن جاتا کہ بھائی انہوں نے بغیر گناہ کے مجھے پکڑ لیا ہے اور مجھے ٹارچر کر رہے ہیں، مجھے قید میں ڈال دی۔ اس لیے حضرت یوسف نے کیا کیا کہ بنیامین ہی کو ٹھہرایا اور ان کی ریکویسٹ، ان کے شور شرابے کو، ان کی منت سماجت کو اس کی طرف پرواہ نہیں کی، اور بنیامین کو ٹھہرا کر جو پلان تھا اس کو جو ہے وہ کامیاب کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ یہاں پر ہم مکمل کرتے ہیں اور